اقبال حریت کے پیغامبر ہیں، قائد اعظم جمہوریت کے پیغامبر ہیں۔ آج بزعم خویش حریت بھی ایک عجیب کمال پر ہے اور جمہوریت بھی ایک عجیب اور حیرت انگیز کمال پر ہے۔ حریت اور آزادی تابع جبر ہے اور جمہوریت تابع امر ہے۔ حریت مجبور ہے اور جمہوریت مأمور ہے۔ مکمل دور اطاعت ہے، نظام فرما برداری ہے اور اس نظام کی مکمل طور پہ فکر اقبال کے ساتھ بیزاری ہے۔ اس نظام میں نہ کوئی نافرمانی ہے نہ کوئی اختلاف ہے۔ خوبی یہ ہے کہ موافق بھی اپنے ہیں، مخالف بھی اپنے ہیں۔ ایک طبقہ مدح سرائی پر مجبور ہے، دوسرا طبقہ ہنگامہ آرائی پر مامور ہے۔ کوئی پرایا نہیں ہے، کامل وحدت الوجود ہے، نظام ہماؤست ہے، ہر جگہ وہی ہے۔ مفہوم دوسرا ہے مگر سب کچھ وہی ہے، ہر جا وہی ہے، ہر سمت وہی ہے اور بقایا سب اس کے عکس اور مظاہر ہیں۔ اقبال کی خوبی یہ ہے کہ ان کے ہاں کلیت ہے، اقبال جزئیت کے پیغامبر نہیں ہیں۔ ان کا فکر کلیت پر قائم ہے، ان کے فکر میں تضاد نہیں ہے، تطبیق ہے۔ ان کے ہاں عقل بھی عروج پر ہے اور عشق بھی کمال پر ہے۔ اقبال جس عقل کو عقل مانتے ہیں اس میں اور عشق میں تضاد نہیں ہے، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کلیت میں سے ہم میں سے ہر کسی نے اپنی طلب، اپنی منشا اور اپنے ذوق کے مطابق جز نکال لیے ہیں اور اسے کل اقبال بنا دیا ہے اور بقیہ سارے اجزاء چھوڑ دیے ہیں، بکھیر دیے ہیں۔ اس طرح فکر اور شخصیت مسخ ہو جاتی۔ میرے نزدیک اقبال خضر عصر ہے، اس زمانے کے خضر ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ مطالعہ قرآن سے جو خضر کی تعریف مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خضر علامت حیات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے خادم اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون یہ دونوں گئے تلاش خضر میں، تو انہیں جو جگہ بتائی گئی وہ مجمع البحرین تھا۔ دو باتیں قابل توجہ ہیں جو اقبال کو میرے نزدیک خضر عصر بناتی ہیں۔ جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے وہ جگہ دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں ملیں گے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، مچھلی انہوں نے ساتھ لے لی تھی، بنی ہوئی تلی ہوئی، وہاں تھوڑی دیر رکے، مچھلی زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی۔ آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا۔ یوشع بن نون نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو دو دریاؤں کا سنگم تھا جہاں رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہ مچھلی مردہ، بنی ہوئی، تلی ہوئی، کٹی ہوئی اس جگہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی، یوشع بن نون وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ خضر وہاں ہوگا جہاں موت حیات میں بدل جائے۔ خضر علامت حیات ہیں۔ خضر وہ تھے جنہوں نے اس آب و ہوا کو یہ سلیقہ اور تاثیر دے دی کہ موت کو حیات سے بدل دیں۔ اقبال دو وجوہ کی بنا پر مجھے خضر عصر نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ علامت حیات تھے، اقبال پیغام بر حیات ہے، پیام بر حیات ہے۔ اقبال کا پورا پیغام حیات پر مبنی، تپش حیات پر مبنی، حرکت حیات پر مبنی ہے۔ اقبال نے موت کو حیات میں بدلنے اور مردہ قوم کو زندہ قوم میں بدلنے پر پورا فکر دیا ہے۔ اور دوسرا سبب، اقبال سنگم ہیں دو دریاؤں کا جہاں خضر ملتا ہے۔ اور آپ کسی کو پڑھ لیں، آپ کو دو دریاؤں کا ایسا سنگم کہیں نظر نہیں آئے گا جو اقبال میں ہے۔ جو لوگ آج ویسٹرن ورلڈ میں وزٹ کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، اچھا وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے اور اتفاق کریں گے کہ اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں پوری مغربی دنیا میں، مسلم دنیا اور صرف عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں غیر مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی دنیا ملا کر، مغرب کی پوری دنیا میں بھی اس وقت اور مشرق میں بھی 4 افراد وہ ہیں جو مشرق مغرب کا سنگم بن کے ابھرے ہیں اور جنہیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ بلا امتیاز جس کو پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، جس کے فکر اور کلام کا، جس کی شرح ہو رہی ہے اور جس پر کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کتب خانوں کو جا کے دیکھیں، مغربی دنیا کے کتب خانے، لائبریریاں، بک سٹورز میری بات کی بالکل شہادت فراہم کر دیں گے۔ اور وہ 4 افراد ہیں تاریخ اسلام کے، ایک غزالی ہیں، ایک ابن العربی ہیں
ایک رومی ہیں اور ایک اقبال ہے، باقی ہر کسی کو اس کے خطے کے لوگ اور اس کی قوم پڑھ رہی ہے، تھوڑا زیادہ اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، مگر یہ وہ چار فرد ہیں، یہ وہ چار سنگم ہیں، یہ وہ چار اپنے اپنے وقت کے خضر ہیں جن کو اس وقت عالم مغرب بھی پوری پیاس کے ساتھ، پیاس کی شدت کے ساتھ جن کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہے، جن کو سمجھنے کے لیے بےتاب ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان چار کے پیغام میں دکھی انسانیت کے سلگتے ہوئے مسائل کا حل ہے، اور وہ آگ جو اس انسانیت کی راکھ میں، جس میں اخلاقی قدریں راکھ ہو چکی ہیں، روحانی قدریں راکھ ہو چکی ہیں، جس میں خود آدمیت اور انسانیت راکھ ہو چکی ہے، اس راکھ کے اندر جو سلگتی آگ ہے جو ہر چیز کو جلائے اور بجھائے جا رہی ہے، اس کے لیے اگر کوئی حل ہے، کوئی سکون ہے اور کوئی خیرات آج مل سکتی ہے جو دکھی انسانیت کو سکون دے دے، الجھی ہوئی انسانیت کو سلجھا دے اور ہمارے مسائل حیات کو راستہ دکھا دے، تو وہ چار خضران وقت ہیں جن کو پڑھا جا رہا ہے، ان میں اقبال ہیں۔ اقبال شاعر نہیں تھے، شاعری تو انہیں کسی بڑے مقصد کو انسانیت اور قوم اور امت تک پہنچانے کے لیے الہام کی گئی تھی۔ شاعری ان کا اقبال کا فن نہیں تھا، شاعری اقبال کا الہام تھا۔ وہ خود کہتے ہیں نہ میں شاعر ہوں نہ سخنور ہوں نہ میرا پیشہ ہے، جا بجا خطوط مختلف احباب کو لکھے ہیں انہوں نے، اس میں لکھا ہے میں نے تو شعر کو اور سخن کو اپنا پیغام قوم تک پہنچانے کے لیے بطور ذریعہ اپنایا ہے۔ یہ شاعری ان کا وہب ہے، ان کا القاء ہے، ان پر ہونے والا الہام ہے، اور ان کا پیغام علم و عرفان کا پیغام ہے، فقر و عشق کا پیغام ہے۔ اقبال کے پورے فکر کے سرچشمے، تصور تعلیم، تصور ثقافت، تصور سیاست، تصور اجتہاد، وہ سب یہیں سے لیتے ہیں۔ اقبال کے فکر کے سرچشمے تین ہیں بنیادی: قرآن، بارگاہ مصطفیٰ اور مرشد رومی۔ تین چشمے ہیں جہاں سے علامہ انسپائر ہوئے، جہاں سے لیتے ہیں۔ یہاں ایک خط اس وقت میرے سامنے ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں محمد حسین عرشی، انہوں نے خط لکھا علامہ کو اور اپنی کچھ روحانی مشکلات بیان کی اور اس کا حل پوچھا۔ علامہ لکھتے ہیں جناب عرشی صاحب السلام علیکم، آپ کا خط ابھی ملا، میری صحت عامہ تو بہتر ہو گئی مگر آواز پر ابھی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، علاج کا بیان کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں آپ اسلام اور اس کے حقائق سے لذت آشنا ہیں۔ اب حقائق اسلام سے لذت آشنائی کہاں گئی؟ اسلام کا نام رہا، اس کے حقائق کہاں رہے اور اس سے لذت آشنائی کہاں گئی؟ علامہ فرماتے ہیں مثنوی رومی کے پڑھنے سے اگر قلب میں گرمی شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ شوق خود مرشد ہے۔ میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں، اور لکھتے ہیں اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مثنوی رومی۔ اور پھر فرماتے ہیں افسوس ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے، اور پھر لکھتے ہیں کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بہرحال قرآن اور مثنوی کا مطالعہ جاری رکھیں، اور پھر لکھتے ہیں مجھ سے کبھی کبھار ملتے رہیے۔ یہاں وہ ہلکا سا نقاب اٹھاتے ہیں اپنے مقام سے، لکھتے ہیں اس واسطے نہیں کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکتا ہوں، نہیں، بلکہ اس واسطے کہ ایک ہی قسم کا شوق رکھنے والوں کی صحبت بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیتی ہے جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتے۔ اپنے فیض صحبت کا اشارہ کیا ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے، عام بات نہیں ہے، زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے، جن کو جاننے والے مسلمانان ہند کی بد نصیبی سے اب اس ملک میں پیدا نہیں ہوتے۔ پھر فرماتے ہیں زیادہ کیا عرض کروں محمد اقبال۔ اس کے بعد محمد حسین عرشی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پھر آپ کے حسب حکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی صحبت میں بیٹھوں اور سنوں۔ آج اقبال کا اس گوشہ کو بھی دیکھیں کہ ان کا رشتہ رومی سے کیا ہے اور کیسا ہے اور کیوں ہے، مولائے روم سے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ نے ون نجم اذا ہوا کی جو پہلی آیتیں ہیں اس کی شرح کی، اور مقام ناسوت کو بیان کیا، پھر مقام لاہوت کو بیان کیا، پھر عقل اور وحی کو بیان کیا، پھر حقیقت بشریت بیان کی، پھر عرش الوہیت کو بیان کیا، پھر قاب قوسین میں دو کمانوں کے دائرے کی شرح کی، تشبیہ دی، اور اس کے بعد
وہ پھر اور تفصیلات بیان کرتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی معرفت، شرح صدر اور علوم لدنی کا عالم. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علامہ نے کہا 2 قسمیں. ایک علم اکتسابی ہے جو ہمارے اکتسابی آلات علمیہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. یہ علم مخلوق کا مخلوق کو ہے. اس علم کو، اکتسابی علم کو، علم الہی سے کوئی واسطہ نہیں. علامہ نے کہا دوسرا علم الخواص ہے، وہ خواص کو عطا ہوتا ہے، اس میں کسب کو دخل نہیں، وہ قلب اور روح کے اعمال سے چشمے کی طرح ابلتا ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، جو نفس کا تزکیہ کر لے اسے حاصل ہوتا ہے. تزکیہ نفس کے ذریعے اس پر اس علم لدنی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ نے کہا صوفیاء سے سیکھو. عشق اور جہد. مولائے روم کہتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالی نوس ماں. اے عشق تو خوش رہ، ہمارے نہایت ہی خوبصورت جنوں، ہماری ہر مرض اور ہر علت کا علاج اے عشق تو ہے. ہماری نخوت، گمنڈ، تکبر، ہمارے جھوٹے ناموس کا علاج تو ہے، جس نے ایک بہت بڑے انسان کو اپنی میں کی چھوٹی سی تنگ ظرف میں بند کر کے اسے محروم عظمت کر رکھا ہے، اور اپنی حقیقت کی معرفت سے محروم کر رکھا ہے، اور قرب ذات سے محروم کر رکھا ہے، اور اس جبروتی، لاہوتی اور اس ہاہوتی انسان کو فقط ناسوتی حدوں کے اندر بند کر رکھا ہے. فرمایا یہ ساری وہ نخوت و ناموس کی پلیدیاں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. مولائے روم کہتے ہیں عشق تنہا تیری آگ ان تمام چیزوں کو خس و خاشاک کر دیتی. تو ہی افلاطون ہے، تو ہی جالینوس ہے. یہ پیغام تھا مولائے روم کا. علامہ کہتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب. فرمایا دین کیا ہے؟ کسی کی طلب میں جل جانے کا نام ہے. طلب صادق میں، حب صادق میں ان ساری جھوٹی مادی شہوتوں اور منفی قسم کی نفسانی خواہشوں کی طلب سے آزاد ہو کر اس طلب حق میں جل جانے، سراپا جل جانے کا نام دین ہے. اور فرمایا اس دین کی انتہا عشق ہے اور ابتدا ادب ہے. یہ ہے علامہ کا سبق کہ دین کی ابتدا ادب ہے، انتہا عشق ہے. آج مدرسہ ہو یا یونیورسٹیز ہوں یا جدید تعلیمی درسگاہیں ہوں، ایون مدرسہ ہو جہاں فقط دین کے نام پر تعلیم دی جاتی ہے، وہ مدرسہ کی سارا ماحول، سارے درس، پورا ایٹموسفیئر ادب سے بھی خالی ہے، عشق سے بھی خالی ہے. تو نہ ادب کے ثمرات ہیں نہ عشق کے ثمرات ہیں. عشق وہ نہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے، جو مولا روم کہتے ہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہو، عشق اس کو نہیں کہتے. عشق اس کو کہتے ہیں جو اس اثر کو جلا کے اس کے ساتھ ملا دے. فرماتے ہیں گندم کھانے سے جو عشق پیدا ہوتا ہے، یعنی نفسانی اور طبی شہوتوں کو فروغ دینے سے جو عشق جنم لیتا ہے، وہ بھی آپ کو مائل برعکس کرتا ہے. اور جو عشق قرب الہی کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، وہ بھی کسی کو مائل برعکس کرتا ہے، روح کو مائل برعکس کرتا ہے. دونوں طرف رقص، مگر فرق یہ ہے، علامہ کہتے ہیں چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ. پھر فرماتے ہیں صلہ اس رقص کا جو یورپ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور کون ہے بڑی آزادی اور خود مختاری کے نام لینے والوں میں جو آج رقص گناہ نہیں ہے مغرب کے لیے؟ فرمایا وہ رقص جو مغرب کے لیے کیا جاتا ہے، صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دین، صلہ اس رقص کا ہے درویشی و شہنشاہی. اور فرمایا کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بیت ہی جن کا جسد، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد. یہ آزادی اس عشق کے حق سے ملتی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا جس کا عشق جسور نہ رہے، جس کا فقر غیور نہ رہے، اس قوم کا مقدر موت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں.
فرمایا اور خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور۔ علامہ کہتے ہیں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب، عشق کے ہیں معجزات، سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال۔ میں ساتھ دوسرا ملا لوں، عشق اور جہد میں نے کہا تھا، اقبال کا عشق انہیں جامد نہیں کرتا، انہیں جہد پیہم پہ لاتا ہے، انہیں سعی مسلسل کا سبق دیتا ہے، انہیں ٹکرانے کا سبق دیتا ہے، انقلاب لانے کا سبق دیتا ہے، مایوسی کے گرداب سے نکال کر یقین کی قوت کے ساتھ اپنے تشخص کو، اپنی خودی کو، اپنی غیرت کو، عزت نفس کو بحال کرنے، بچانے اور آگے بڑھانے کا سبق دیتا ہے، خود اعتمادی کا سبق دیتا ہے۔ کہتے ہیں شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام، عشق پر بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ علامہ نے پیغام یہ دیا، علامہ نے کہا قافلہ حجاز میں عشق پر بات کی ذوق و شوق سے، ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو شرع و دین بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے جس کو عقل کو بولہب کہا، اس عقل سے مراد علامہ عقل ظلمانی لیتے ہیں، یہ عقل مادی ہے جو معرفت سے انکار ہے۔ لہٰذا بات کو ختم کرتے ہوئے کنکلوڈ کر رہا ہوں، دو چیزوں پر مشتمل علامہ کا پیغام ہے جو مولا روم کا پورا کلام اس کے ساتھ معمور ہے، عشق اور جہد۔ مولا روم اور علامہ اقبال کا عشق یقین کی بنیاد ہے، وہ یقین کو جنم دیتا ہے۔